بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 نومبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ تھوکنے یا کوڑا پھینکنے پر 500 ریال جرمانہ۔ وزارت بلدیاتی امور نے کہا کہ کچرے کے ڈبوں کے علاوہ کہیں اور کوڑا پھینکنا یا تھوکنا آداب عامہ کی خلاف ورزی ہے، جس پر پہلی مرتبہ 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات نے کہا کہ دوبارہ خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانے کی رقم 2 گنا ہوگی۔ وزارت نے شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ آداب عامہ کا خیال رکھیں، کچرا مخصوص جگہوں پر پھینکیں اور ماحول کی صفائی کا اہتمام کریں۔ وزارت نے کہا کہ گھروں کا کوڑا اس مقصد کے لیے تیار کیے جانے والے سیاہ پلاسٹک بیگ میں جمع کیا جائے اور کچرا دان میں ہی پھینکا جائے۔ گھر کا فالتو یا پرانا فرنیچر کوڑا دان کے اندر یا باہر پھینکنا منع ہے۔ کوڑا دان فرنیچر کے لیے نہیں اور صفائی کارکن فرنیچر اٹھانے کے ذمہ دار نہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ عوامی مقامات میں تھوکنے سے بھی اجتناب کریں کہ اس سے ایک طرف آداب عامہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو دوسری طرف بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ بارش سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے موسم سرما کی بارش کے پیش نظر نشیبی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں تک سعودی عرب کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ سبق نیوز نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا، قصیم، حائل، مدینہ منورہ، دمام، الخبر، الاحسا اور ریاض ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض علاقے گرد و غبار کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا کہ آئندہ چند دنوں میں مکہ، جدہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آجل ویب نیوز نے شہری دفاع کے حوالے سے بتایا کہ الباحہ ریجن میں موسمی تبدیلی تیزی سے رونما ہو رہی ہے۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کرنل جمعان الغامدی نے کہا کہ موسمی تبدیلی کے پیش نظر شہری دفاع کے تمام سینٹرز کو خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ نشیبی شاہراہوں اور انڈر پاسز جہاں پانی جمع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں ہیوی ڈیوٹی پمپس نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ انڈر پاسز میں جمع ہونے والے پانی کی فوری نکاسی کا بندوبست کیا جا سکے۔ سعودی ڈاکٹر امراض دل کے 10 عالمی ماہرین میں شامل۔ جزیرہ نمائے عرب سینکڑوں برس سے مردم خیز خطہ رہا ہے۔ انہی میں ایک نام سعودی پروفیسر ڈاکٹر غنام بن عائد المشاویہ کا ہے۔ ڈاکٹر غنام نے امریکہ کی معروف ٹیکساس یونیورسٹی میں امراض دل کے شعبے کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں اور انہیں امراض دل کے 10 عالمی ماہرین میں شامل کر لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر غنام اب امریکہ سے سعودی عرب واپس آ گئے ہیں۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں دل اور پھیپھڑوں کی پیوند کاری کرنے والی مشرق وسطیٰ کی پہلی ٹیم کے سربراہ بن گئے۔ غنام المشاویہ نے ایک ویڈیو جاری کی جس سے عظیم تجربات کما کر وطن عزیز آنے والا فرزند کا عنوان دیا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ڈاکٹر غنام کا تعلق وادی الدواسر سے ہے۔ الغنام نے انٹرمیڈیٹ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انٹر کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے۔ والد نے کم عمری کی وجہ سے امریکہ جانے سے روک دیا۔ بعد ازاں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کی فیکلٹی آف میڈیسن میں داخلہ لیا۔ اسی فیکلٹی سے MBBS کیا، پھر کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں ہاؤس جاب کی۔ اسی دوران امریکی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سے دل کے آپریشن پر ریسرچ کرنے پر $10 لاکھ کا انعام حاصل کیا۔ ڈاکٹر غنام کے مطابق جب شہزادہ بندر بن سلطان کو اس ایوارڈ کی اطلاع ملی تو انہوں نے مجھے واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے بلا کر ایوارڈ پیش کیا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ذاتی خرچ پر امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو انہوں نے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال کو خط بھیجا اور مجھے اسکالرشپ مؤثر بمادی جاری کرا دیا۔ ڈاکٹر غنام 1993 میں سعودی عرب واپس آئے۔ یہاں انہوں نے جنرل سرجن کی ٹریننگ حاصل کی، پھر ہارٹ سرجری میں اسپیشلائزیشن کی۔ اس دوران امریکہ اور سعودی عرب آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر غنام نے مزید بتایا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں
دل اور پھیپھڑوں کی پیوند کاری کا پہلا آپریشن کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں کیا۔ جزیرہ نمائے عرب پھر سے آباد ہوگا۔ جزیرہ نمائے عرب کبھی دریاؤں اور سبزہ زاروں سے آباد تھا، لیکن کیا مستقبل میں ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ یہ پھر سبزہ زاروں اور دریاؤں کی سرزمین بن جائے؟ سعودی محکمہ سیاحت و قومی آثار کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعاون سے جزیرہ نمائے عرب کی موسمی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریسرچ پروگرام کیا جا رہا ہے، جس میں جائزہ لیا جائے گا کیا پھر سے اپنی پرانی حالت پر جزیرہ نمائے عرب واپس آ پائے گا۔ اخبار 24 میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسکالرز کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ یہ درست ہے کہ جزیرہ نمائے عرب قدیم زمانے میں سینکڑوں جھیلوں، دریاؤں، جنگلات سے آباد ہوا کرتا تھا۔ اس حوالے سے حیران کن سائنسی شواہد ریکارڈ پر آ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب پے در پے کئی تہذیبوں اور تمدنوں نے جنم لیا۔ سکالرز کے مطابق صحرا النفود کے مغربی علاقے سے ایک دیو ہیکل ہاتھی کے دانت ملے ہیں، جس کی عمر کا اندازہ 5 لاکھ سال سے بھی زیادہ کا ہے۔ متعدد جانوروں کی باقیات بھی ملی ہیں، جن میں ہرن، ہاتھی، گائے، گھوڑے، چیتے، دریائی گھوڑے اور پرندے شامل ہیں۔ غیر رجسٹرڈ متوفین کے خلاف کریک ڈاؤن۔ حرم مکی میں ادارہ امور طواف کی جانب سے غیر رجسٹرڈ متوفین یعنی زائرین کو عمرہ کرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے حرم مکی میں موجود طواف کرانے والوں کی جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ حرم مکی میں ادارہ امور طواف کے ڈائریکٹر فواز السلمہ نے بتایا کہ ادارہ حرمین کی جانب سے عمرہ زائرین کو طواف کرانے والوں کو باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے۔ رجسٹرڈ طواف کرانے والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ عمرہ زائرین سے رقم حاصل کر کے طواف کرائے۔ فواز السلمہ کا کہنا تھا کہ ادارہ امور طواف کی جانب سے ادارے کے کارکنوں نے عمرہ زائرین کو اہم مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور ان میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں عمرہ زائرین کی حرمین میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو ادارہ امور حرمین میں رجسٹرڈ طواف کرانے والے نہیں ہوتے، وہ بھی مخصوص لباس پہن کر مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کو طواف کرانے کے عوض رقم لے لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو پکڑنے کے لیے ادارے کی جانب سے تفتیشی مہم شروع کی گئی ہے۔ ادارے کی جانب سے رجسٹرڈ طواف کرانے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ادارے کی جانب سے جاری کردہ کارڈ لازمی طور پر گلے میں پہنیں تاکہ ان کی شناخت ممکن ہو سکے۔ فیملی ویزے کی مدت پر مہلت نہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ جوازات کے مطابق فیملی وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے پر کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ جس روز وزٹ ویزے کی میعاد ختم ہو رہی ہوگی وہ سعودی عرب میں قیام کا آخری دن ہوگا۔ اسی روز فیملی وزٹ ویزے پر آنے والے کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ اس کے بعد قیام غیر قانونی شمار ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا فیملی وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے پر ویزے پر آنے والوں کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں واضح کیا کہ فیملی وزٹ ویزے پر آنے والوں کو ویزے کی مدت کے آخری دن تک سفر کرنا لازمی ہوگا۔ میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ واضح رہے سعودی عرب میں مقیم لاکھوں تارکین وطن اپنے عزیز و اقارب خصوصاً بیگم اور بچوں کو وزٹ ویزوں پر بلاتے ہیں۔ بعض اوقات ریزرویشن نہیں مل پاتی، اکثر صحت یا کچھ گھریلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض تارکین یہ سوچ کر کہ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 3 دن کے اندر انہیں سیٹ مل رہی ہے تو ریزرویشن کروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس بات کی تردید کر دی ہے اور واضح کیا ہے کہ میعاد کے آخری دن تک سفر کرنا لازمی ہوگا ورنہ آپ غیر قانونی شمار ہوں گے۔ مرغیوں کی 60% ضرورت مقامی طور پر مہیا۔ سعودی عرب میں مرغیوں کی طلب کو مقامی طور پر پورا کرنے کے لیے برازیل کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق برازیل کا سب سے بڑا فارم سعودی عرب میں فیکٹری کھولے گا جس کے ذریعے مقامی مارکیٹ کی 60% ضرورت پوری ہوگی۔ سعودی عرب میں عام فرد کی 70% غذا مرغی پر مشتمل ہے۔ یہاں مرغیوں کی فروخت کا سالانہ حجم 7 ارب ریال ہے۔ سعودی عرب میں مرغیوں کی اوسط 50 کلو فی گز سالانہ استعمال ہے۔ وزارت زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق مارکیٹ کو مرغیوں کی 44% ضرورت مقامی طور پر سپلائی ہوتی ہے
جبکہ باقی بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہے۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب سالانہ 800 اور 900 ٹن کے قریب مرغیاں درآمد کرتا ہے۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ مرغیوں کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ مارکیٹ کی بڑھتی طلب کے پیش نظر حکومت نے برازیل کے سب سے بڑے فارم سے معاہدہ کیا جو مقامی طور پر مارکیٹ کو 60% ضرورت فراہم کرے گا۔ وزارت نے کہا کہ بہت جلد فیکٹری قائم کی جائے گی، تاہم سعودی نوجوان اور سرمایہ کاروں کے لیے ابھی بھی اس شعبے میں بڑے مواقع موجود ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کیجیے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔